السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں مسعود بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل لرن ود مسعود بٹ۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں کوئی نہ کوئی ایشو کے اوپر کسی نہ کسی موضوع کے اوپر بات کرتا ہوں، کسی مسئلے کے اوپر بات کرتا ہوں، اور حسب روایت آج میں کچھ اسٹڈی کر رہا تھا تو اس میں چھینک جو ہے وہ اس کا معاملہ زیر بحث میں نے پڑھا، جو کہ کچھ ریسرچر نے اس کو زیر بحث لے کے آئے ہوئے تھے اور اپنی ریسرچ جو ہے وہ انہوں نے بیان کی تھی۔ یہ بھی یورپ میں اس کی ریسرچ ہو رہی تھی اس کے اوپر کہ چھینک کیا ہے، چھینک کیسے آتی ہے، کیوں آتی ہے، اور اگر چھینک کو روکیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ویورز، اس ریسرچ سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمیں جو اسلامی تعلیمات دی گئی ہیں اس میں ہمیں چھینک روکنے سے سختی سے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ چھینک نہیں روکنی، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے جو ہے وہ اطلاع کے مطابق، ہمارے بزرگوں کے مطابق، چھینک جب کوئی آتی ہے تو انسان کے جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کو نکال دیتی ہے اس کے جسم سے۔ اس وجہ سے ہمیں چھینک کو روکنا نہیں چاہیے۔ ویورز، اس ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھینک آتی کیسے ہے۔ عام طور پر آپ بھی یہ تو ایک بڑی نارمل سی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی صفائی ہو رہی ہو، ڈسٹ اڑ رہی ہو، انسان کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بازار جائیں، دھول مٹی ہو، دھواں ہو، تو ناک میں وہ چیزیں داخل ہو جائیں تو ہمیں چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری، ہمیں نزلہ زکام ہو، اگر پانی زیادہ ناک سے بہہ رہا ہو تو تب بھی چھینکیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ والی چھینکیں تو ایک بیماری کی شکل میں ہیں، یہ اس چھینک کا مطلب نہیں ہے۔ یہ ویسے تو ہر قسم کی چھینک کو روکنا چاہیے، لیکن جو اسپیشلی جو کہا گیا ہے، یہ جو دھول مٹی سے جب ہمیں اچانک چھینک آتی ہے تو ہمیں اس کو پراپر طریقے سے چھینکنا چاہیے، ہمیں اپنی چھینک کو روکنی نہیں چاہیے۔ یورپ میں اس کی ریسرچ کی گئی تو ایک رپورٹ کے مطابق وہاں پر ایک شخص ہے، وہ 30 سالہ، وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اچانک اس کو چھینک آ گئی اور اس نے چھینک، کیونکہ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا تو اس نے اپنی چھینک روکنے کے لیے منہ کے اوپر، ناک کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ لیا، چھینک روک دی۔ جب چھینک روکی تو اس کے بعد اس کی اچانک کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اتنی شدید خراب ہو گئی کہ اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ جب ہاسپٹل لے کے گئے تو انہوں نے دیکھا، کیونکہ چھینک بیسیکلی جو ہمارے ناک کے اندر بیکٹیریا ہوتا ہے نا، اس کے خلاف جو ہے یہ دفاع کرتی ہے، بہت بڑا دفاع پیدا کرتی ہے یہ، تو اس کے نقصانات سے۔ تو اس نے جب چھینک اپنی روکی تو ویورز، اس کے گلے کے اندر سوزش ہو چکی تھی، سانس کی نالیوں میں سوزش ہو چکی تھی، اور ڈاکٹر بڑے حیران ہو گئے، اور انہوں نے دیکھنا چاہا کہ اس کا کیا ہے، وجہ کیا ہے، رزلٹ کیا آیا ہے۔ تو انہوں نے اس کا سی ٹی سکین کروایا۔ جب سی ٹی سکین کروایا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی سانس والی نالی میں ایک باریک سا سوراخ پیدا ہو چکا تھا۔ تو ویورز، چھینک روکنا اتنا خطرناک ہے کہ یہ انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، اور یہ سائنس دان آج ریسرچ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، جبکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400-1500 سال پہلے اس بات کی آگاہی دے دی تھی کہ ہمیں چھینک نہیں روکنی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کیا کریں، اور تاکہ ہم اپنی بہتر زندگی گزار سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔